دیدار تو ہوا، ایک دوست دوسرے دوست سے کبھی ملا؟ کیوں؟ یہ اس لیے کہ وہ عالم الغیب و شہادہ، اس کا مقصد ہی کچھ اور تھا، حکمت ہی کچھ اور ہے۔ سارے محبوب میرے ہیں، سارے رسول میرے ہیں، سارے نبی میرے ہیں، سب کچھ میرے ہیں، لیکن ان سب کو میں نے صرف ایک مصطفیٰ کے لیے بنایا ہے۔ جب ایک مصطفیٰ کے لیے بنایا ہے، میرے اور میرے سارے محبوبوں کے بیچ میں اگر کوئی میرے مصطفیٰ کو چھوڑ کر آنا چاہتا ہے، اس کے لیے میرا راستہ صبح قیامت تک مل ہی نہیں سکتا۔ ہاں، میرے مصطفیٰ کے پیچھے اگر آ گیا تو میں بھی مل جاؤں گا اس کے پیچھے۔ یہ حقیقت حقانیت ہے، یہ ربانیت ہے، اس بات کو سمجھ لیں۔ اب خلیفہ، یہ نشانی، یہ صندوق تابوت سکینہ، اب اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ساری تصاویریں دے کر بھیجا۔ یہ سند خلافت ہے، یہی تو آج ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے بات آئے گی، کیونکہ میری ساری گفتگو انبیاء علیہ السلام کے تذاکر میں صرف خلافت پر ہی کرنی ہے، صرف سے صرف خلافت پر، کیونکہ آج ہر ایڑا گیڑا بھی اپنے آپ کو خلیفہ بنا لیتا ہے، اور پیری مریدی، پیر مرشد، یہ سارے کے سارے ماحول جو آج چل رہے ہیں، یہ سارے کے سارے کہاں تک جائز اور کہاں تک ناجائز، یہ بتانا ہے۔ اور یہ خلافت حضرت آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے، اور یہ وہ سند تھی خلافت کی، تابوت سکینہ، جس میں تصاویر کے ٹکڑے تھے، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام۔ اب یہاں ایک نکتہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ فرشتوں نے سجدہ کیا حضرت آدم کو، فرشتوں نے سجدہ کیا حضرت آدم کو، کیونکہ ان کا علم فرشتوں سے بڑھ گیا۔ پھر اس کے بعد اقرار کی بات آئی، پھر سارے ارواح جو صبح قیامت تک آنے والے ہیں، یہ سارے کے سارے پشت آدم میں جمع فرما دیا گیا۔ جب پشت آدم میں جمع فرما دیا گیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دست قدرت آدم کی پیٹھ پر رکھا، تو ساری روحیں باہر آئیں، جن سے قول و اقرار کروایا گیا، قول و اقرار کروایا گیا۔ پشت آدم سے ساری ارواحیں آئیں، نہ کہ آسمانوں پر، نہ کہ سدرت پر، اور نہ کہ… اب مجھے بتائیں کہ آدم کہاں ہے اور یہ صندوق کیوں بھیجا گیا، سجدہ کہاں ہوا؟ تو پشت آدم سے روحیں بھی وہیں پر نکلی جہاں آدم ہے۔ اب ان سے قول و اقرار ہوا، کہ کیا ہوا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ کو یہ کہنا چاہیے تھا، کیا میں تمہارا اللہ نہیں ہوں؟ نہیں چھوڑا جاتا، یہ ذات کا نام نہیں لیا، جب تک کہ کوئی صفت نہ کا کوئی نام، نشانی اس کے سپرد نہ کی جائے۔ صفت کا نام لیا، اب اس میں اگر صفت مربی، تو اس خلافت میں ذات کا نام نہیں لیا۔ 4 دفعہ میں تمہارا اللہ نہیں ہوں، نہیں، بربکم، تمہارا رب نہیں ہوں۔ خلافت، قالوا بلا، خلافت سب نے کہا بلا، ہاں۔ گئی ہو، ہاں کا معنی کیا ہے؟ یا خلافت اے رب، تو ہی ہمارا رب ہے۔ یہ نہیں کہا، جواب دینے والے نے بھی رب ہی کہا، یہ نہیں کہا تو ہمارا اللہ ہے، تو ہمارا اللہ ہے۔ کیوں؟ اللہ ذات ہے، تلواروں کے زور سے وہ ہر ایک سے چھپی ہے، کسی ملک ہر ایک سے چھپی ہے، لیکن صفت ربانیت نہیں اور چھپی۔ اس میں جیت ہوئی، اب یہ الست بربکم کا جو لفظ ہے، یہ حاضر کے معنی میں آتا ہے۔ تو وہ اس ملک کے معنی میں اپنی سلطنت پر حاضر لائے، یا اسی ملک میں اب یوں سمجھیے، یہ پھول ہیں، میں آپ سے پوچھوں گا کیا یہ پھول نہیں ہیں؟ آپ کہیں گے ہاں یہ تو پھول ہی ہیں۔ اکثر لوگ جانتے ہیں خلافت، ہاں، یہ ہو سکتا اگر ماضی میں چلے جائے، کیا تمہارا رب نہیں تھا، تو یہ ایک طرح کی خلافت ہے، یا مستقبل میں چلے جائے تو تمہارا رب ہوگا، یعنی رعایا میں کیا میں تمہارا مشورے رب، کے ساتھ الست یا بربکم، ووٹ کے ساتھ۔ آج کل تو کیا تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ تو حاضر کے معنی ہے۔ اب حاضر کے معنی میں اسٹامپ لگاؤ، چاہے جو رب کا اعلان ہو رہا ہے، ووٹ ڈالنے کا، تو یہ ربانیت کی جو صفت ہے، جو حاضر کا معنی ہے، جو ربانیت کی صفت ہے، تو وہ رب
ذات نہیں، وہ رب، ربانیت کی صفت جس کو خلیفہ بنانا چاہیے حاضر ہے، اس کی طرف اگرچہ مشورہ دینے والے، کیا ہے، اس کی طرفداری کرنے حاضر والے، ہے، اگرچہ ناظر ہے، آدمی زیادہ ہو گیا سارے ارواح ہوں، چن لیا جاتا حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے، سارے ارواحوں میں نظر پڑی، دیکھا، مشورے ہاں، کے لیے مجلس جمائی تو جاتی رب تھی، ہمارا ہی ہے، اور اس مجلس میں تو رب ہمارا ہی خلیفہ ہے۔ بنانے کے لیے دو طرفہ سے بھی سمجھ لوگ میں آ رہی؟ رہتے تھے، یہ ادھر سے صفت بھی، ہے۔ ادھر سے بھی۔ اگرچہ کوئی کہے کہ یہ مغالطہ ہے، یہ غلط ہے، یہ کیسے ہوا، یہ ہوا، وہ ہوا، تو ایک بات یاد رکھ لیں، ہاتھ اٹھاؤ، حضرت موسیٰ علیہ نبینا صلاۃ التسلیم کو جب کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی، اور ایک پہاڑ کے پتھر پر جس آواز زیادہ ہوتے تھے ایک درخت کی ٹہنی سے آئی، کیا وہ ذات تھی، کیا صفت تھی؟ چنی گئی خلافت، کیا وہ ذات تھی، کیا وہ صفت تھی؟ کی دورے میں، اگرچہ وہ ذات تھی تو بے شک مغالطے اور میں، یہ خلافت اگر صفت ہے تو ظاہر ہوگی، بعد از کیا ہے، سونپ دینا، صفت جیسے ہے صدیق اکبر تو رضی اللہ ظاہر، تعالیٰ عنہ کے خلافت۔ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صلی اللہ تعالیٰ علیہ دعا کی تھی، بار بار اصرار کیا بعد تھا، وفات صدیق اکبر رضی اللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی حضرت موسیٰ سے فرماتا تھا لن ترانی لن ترانی لن ترانی، نہیں چنا تھا، مگر حضرت موسیٰ ان کے بار بار خلاف- ان کے اصرار خلافت کرتے کرنے تھے، میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ خلیفۃ اپنی المسلمین ہونے تجلی کی شک نہیں ہے، پہاڑ کے اللہ پتھر تبارک و پر تعالیٰ ان کے فضائل یہ تجلی کیا ہے، ذات نہیں تھی یہ، اور سرکار کائنات صلی یہ اللہ صرف تعالیٰ تجلی علیہ تھی، وسلم نے یہ صفت اپنے تھی، الفاظ گوہر سے ان کا اور تذکرہ خلافت پر اس احادیث صفت مصطفیٰ وہ میں تجلی ہوا، جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا صلاۃ السلام کی اور اس کے نظر بعد میں پڑی، جب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آئی، وہ تجلی تو حضرت پتھر پر صدیق اکبر چمکی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی وصیت نہیں کی، تو اس کی قوت ایسی تھی معاملہ اللہ اور اس کہ کے نبی موسیٰ کلیم اللہ اور یہ بھی طے کیا بے ہوش ہو کر گر کہ گئے، انہوں نے، کیا ہے، اب اس میں کیوں، بات اور یہ اس سمجھنا لیے چاہیے، کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام عالم بشریت، اعتراض کرنے والے بھی کیے تھے، عالم روحانیت کے ساتھ تو تھے، صدیق اکبر کا صرف ایک ہی جواب، اگر بشریت کے بغیر صرف عالم روحانیت ہوتی تو برداشت کر سکتے، افضل عدل و انصاف لیکن رکھنے نہیں، والے آدمی کو چنا، بشریت کا تقاضا نہیں ہے، اس کو ایک اس کی ایک حد ہوتی ہے، اس کی ایک طاقت ہوتی تو ہے، مطلب اس کی ایک قوت یہ ہوتی ہے، وصیت تھی، اور اس قوت سے باہر اگر اور چناؤ بڑھ جائے عثمان غنی کا، تو وہ بشریت اور سرکار برداشت محمد نہیں صلی کر اللہ سکتی، علیہ وسلم حالانکہ طاقت مطلب یعنی طاقت روحانیت جتنی بھی طاقتور ہو وہ محدود ہوتی ہے جسم کے پنجرے قرآن میں، مجید میں صدیق اکبر جسم رضی کے اللہ تعالیٰ پنجرے میں محدود ہوتی ہے، اس کے ساتھ اور برداشت سے باہر ہو گیا، میں بتا رہا اور ہوں کیا ہے، وہ بے ہوش ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام گر پڑے۔ تلواروں کے زور پہ بھی ہوتی اب ربانیت کی صفت اگرچہ اس طرح سے لے لیں گے اس ملک پر تو ہر نبی کے دور حیات میں نبی کو بادشاہ وقت کو رب کہنا جائز تھا، سلطنت کو انجام، رب ہی نہیں ہے، اس رب کی سند کے لیے، رب ہونے کی سند کے لیے اس بادشاہ وقت کے آگے سجدے میں گرنا بھی جائز تھا، سجدہ کرنے کے لیے بھی، اور اس کا نام، یہ بھی قرآن بولتا وہ ہے، خلافت ایسی ہے کیا بولتا ہے، قرآن ہی بولتا ہے، سجدے عام کیا لوگوں کرتے میں نہیں آتی، خاص لوگوں میں آتی، بات سمجھ میں آئی؟ قرآن اور اس حضرت یعقوب علیہ السلام کا سجدہ، پہنایا جاتا ہے، ان کی اہلیہ کا سجدہ، پہنایا ان کے بچوں کا سجدہ، کس کے آگے، اب آج کل دیکھا یوسف گیا علیہ السلام کے کہ دربار، مدرسوں میں بھی یوسف کے آگے، حالانکہ وہ بیٹے فارغ ہوتے ہیں، چاہے یعقوب باپ ہیں، چاہے علماء عالم ہوں، وہ نبی ہیں، جو فارغ ہوتے ہیں، یہ بھی نبی ہیں، تو ان مدرسوں میں حضرت ایک یوسف کا رواج معلوم ہے وہ میرا باپ ہے، وہ میرے بھائی ہیں، پڑھایا جاتا ہے، یا امامہ، اور یعقوب نبی ہیں، اہل سنت نبی تو غیبداں ہوتے ہیں، ایسا ہوتا ہے، اللہ کا پیغام آتا ہے وحیوں کے ذریعے، مطلب فرقوں کیا وہ نہیں جانتے کہ یوسف میرا بیٹا ہے، ہم کو علم نہیں ہے کیونکہ ہم نے نہ گئے ہیں، جانتے کہ نہیں جانتے، یوسف میرا بیٹا ہے، تو بہرکیف یہ ہمارے اہل سنت بیٹے کا درجہ کم ہوتا ہے، باپ کا درجہ بلند و بالا ہوتا ہے، جو فارغ ہوتے ہیں، تو باپ کا درجہ بلند، بیٹے کا درجہ کم، لیکن یہاں ایک بات سوچئے کہ دربار یوسف میں باپ بھی سجدے میں، ماں بھی سجدے میں، بھائی بھی سجدے میں یوسف کے آگے، سند بھی ہوتی ہے، اور تو معاملہ کیا قرآن فرماتا ہے جو یوسف نے بچپن میں خواب دیکھا اس کی تعبیر پوری کر دی، علماء کے کیا کر دیا، اس کی تعبیر پوری، وَإِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ، بات سمجھ میں آئے، 11 ستارے اور چاند اور سورج، سبحان اللہ، باپ کو سورج سے تعبیر کی، ماں کو چاند سے، اور بھائیوں کو ستاروں سے، سب کے سب دربار یوسف کے آگے سجدے میں ہیں، یہ شریعتوں میں جائز تھا،
یہ ہمارے نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پابندی لگا دی، ورنہ تو اکثر صحابہ میں بھی ایسا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ حوالے دے دے کر پوچھتے تھے یا رسول اللہ، ان کی شریعتوں میں ایسا تھا، آپ تو سب سے اعلیٰ ہے سردار، ہم کو بھی اجازت دے دینا، ہم بھی سجدے میں گر جائیں گے۔ حکمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ وسلم پہ قربان جائے، اگر اجازت دے دیتے نا سجدہ کرنے کی تو قسم خدا کی آج کوئی مسلمان کعبے کو سجدہ نہیں کرتا، گنبد خضرا کو سجدہ کرتا، کوئی کعبے کو سجدہ نہیں کرتا، گنبد خضرا کو سجدہ کرنا۔ یہی حکمت ہی ہمارے نبی کی، کہیں ایسا نہ ہو جائے خدا بھی ہونا رسول بھی ہونا، خدا بھی ہونا رسول بھی ہونا، ان دونوں کے بغیر نہ دنیا ہے نہ آخرت۔ اب دنیا ہے، آخرت بھی ہونا نا، دنیا بھی ہونا آخرت بھی ہونا، رات بھی ہونا دن بھی ہونا، تو یہ معاملہ ہے۔ تو بہرحال یہ صندوق تسکین کی دولت ہے، قلب کی تسکین۔ اب وہ تسکین کس سے ہے؟ انہی تصاویروں سے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ روئے زمین پر روحوں کو نکالا، اقرار کروایا، پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں لے گیا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ حضرت آدم کو جنت میں لے گیا۔ پھر کئی مدت کے بعد اللہ تبارک و تعالی جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کے بائیں پہلو سے بائیں یعنی پھسلی سے، بائیں پھسلی، پھسلیاں تو ٹیڑھی ہوتی ہے نا، بائیں پھسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو بنایا۔ کہاں بنایا؟ زمین پر نہیں، جنت میں، عیش و آرام کی جگہ میں، بہاروں کی جگہ میں، سونے چاندی ہیرے جواہرات زعفران ہر قسم کے باغات میں، نہروں میں، جنات تجری تحت الانہار، ایسی جنت میں بننے والی پہلی عورت حوا تھی، اور آدم کی بائیں پھسلی سے، اور پھسلی جیسی ٹیڑھی ہیں، کہا گیا کہ اسی لیے عورت بھی ٹیڑھی ہوتی ہے، اس کو سیدھا جتنا بھی کرنا چاہو تب بھی وہ ٹیڑھی ہوتی ہے، زیادہ زور دے کر ٹیڑھی کرو تو ٹوٹ جائے گی، اتنا زور نہیں دینا، آہستہ آہستہ ملائم سے سمجھوتے سے کام لینا۔ تو بہرحال حوا علیہ السلام کو بنایا۔ جب حوا علیہ السلام کو بنایا، ایک حسین خوبصورت لڑکی کیا ہے؟ بغل میں پڑی ہے، آدم علیہ السلام کی نظر پڑی تو ہاتھ دراز کی۔ کون؟ حضرت علم آدم۔ والے اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، خبردار، جان سکتے ہیں۔ جب تو تک میرا کہنے کا مطلب یہ ہے نکاح نہ ہوگا جو خلیفہ چھونا بھی حرام۔ وقت ہوتا ہے، جس کے جنت میں سونپی جاتی ہے، اب مجھے ایک بات بتائیں، تو اس خلیفے کو مسجد میں جھاڑو مارنے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں تو حوریں دے گا، جب تک کہ کوئی نہ کوئی تو کیا وہاں نکاح پڑھا کر دے گا؟ سپرد نہ کی جائے۔ باعمل مولوی کے اب لیے، اس میں اگرچہ کہیں گے باعمل حافظ کے خلافت لیے میں چار 70 حوریں، چار نفرات، ہزار حوریں جنت میں زوجیت میں دے گا، یہ تو کیا سب کا نکاح ہے؟ خلافت چنی گئی ہو، نکاح پڑھوائے گا سب کے ساتھ، سپرد یعنی مگر سونپی وہاں گئی یہ ہو، شرط کیوں رکھی یہ خلافت آدم کے لیے؟ کیونکہ جنت ہے وہ، وہاں کوئی حرام نہیں، تلواروں کے زور سے وہاں حاصل کوئی کی ناجائز نہیں، وہاں کوئی بدبودار نہیں، وہاں کوئی گناہ نہیں، وہاں کوئی خطا گئی نہیں، تھی خلافتیں ایک طرف، مگر خدا نے کہا خبردار، تلواروں کے زور سے، یعنی کسی یہ پہلا نکاح تھا کسی ملک پر جو حملہ جنت میں آور ہوا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں نا، اور اس جو میں نکاح یہاں دنیا میں مومنوں کا ہوتا ہے، مسلمانوں کا ہوتا ہے، جو اور نکاح ہوتا ہے، اس سے اس پہلے ملک ہمارا پر نکاح فتح وہاں ہوا حاصل کر لیا، یہ تو دلیل وہ ہے۔ ملک اپنی سلطنت جب پر تک جنت میں نکاح نہیں ہوگا، دنیا میں یا اس کا اس نکاح ملک میں نہیں بیٹھ ہوگا۔ کر اب بعضوں نے اس کی دلیل بھی دی ہے کہ 40 دن پہلے، جیسے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے ساتھ، جیسے مولا علی اور بی بی اکثر لوگ جانتے ہیں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو نکاح ہوا، سرکار انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ نکاح تو عرش اعظم پر ہوا، یہ 40 خلافت دن پر۔ ہوتی یہ ہے مثال چنی دیتے ہیں اور یہ دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ 40 دن پہلے بیان وہاں نکاح ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر دنیا میں نکاح۔ یا اوٹ کے ساتھ، یہ الگ بات ہے، اوٹ ڈالنے کا دستور ہے، اور چاہے یہ یہاں تک کہ لگاؤ، یہ چاہے بٹن ایسی دباؤ۔ باتیں ہیں جو
یہ ووٹ ڈالنے عقائد کو مضبوط کرتی ہے. جو عقیدہ بنا دیا گیا ہے. دین کی طرف، دینداری کی طرف، اللہ اس کے رسول کی طرف، اسلام کی طرف، آخرت کی طرف جو عقیدہ مضبوط ہوتا ہے اس طرف اس کو غلط، اس کو بدعت، اس کو شرک نہیں کہا اس جاتا. کی طرف اگرچہ مشورہ دینے والے، جو دین کی طرف عقیدہ، داری کرنے والے، دینداری کی طرف عقیدہ، اللہ اس کے رسول کی طرف، ہو گیا تو اس کو جب تک عقیدہ مضبوط نہیں ہوتا اس کا اور ایمان اس وقت تک نہیں سنورتا. یا تو بہرحال اب وہ نکاح کرنے کے لیے جمائی جاتی تھی قاضی اللہ، اور اس مجلس میں خلیفہ بنانے اب ہمارے یہاں خطبہ پڑھا جاتا ہے. آج کل کے اور ادھر سے اکثر لوگوں میں بھی یہ اعتراضات ہیں. تو لوگوں سے کہا جاتا تھا جیسے نکاح میں بنانے کے لیے خطبہ کس کو پڑھتے پسند ہیں کرتے ہیں مسنون، اور کون کون پسند کرتے ہیں، اور پھر یہ ہمارے بچے ایجاب و قبول ہوتا ہے، تھا دعا ہوتی ہے. کہ پہلے ہاتھ اٹھاتے تھے اب دعا پہ اعتراض کرتے ہیں اور جو ہاتھ کیونکہ جس کی یہ طرف تو زیادہ ہوتے پہلے سے چلا آ رہا بنایا ہے، جاتا تھا. یہ اب سے نہیں ہے، انتخابی خلافت ہے، یہ چنی گئی خلافت ہے. پہلے سے دعائیں چلی آ رہی ہیں. عثمان غنی رضی جس اللہ دعا عنہ میں کی دور خلافت ہے. جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان کی زوجیت کے ساتھ زندگی حقانیت پر گزاری ہے، ان کا صدقہ، ان کا طفیل، ان کی نسبت لے کر اس نئے جوڑے کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. نبی عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب جیسا مثلا کے بعد وفات صدیق اکبر اللہم الف بینہما کما الفت خلیفہ بین ہونے آدم و حوا علیہ کو کسی السلام. نے اے اللہ جو محبت و الفت ان کے حضرت خلاف آدم اور حوا میں تو نے عطا فرمائی ہے، ایسی محبت و الفت خلیفۃ اس المسلمین جوڑے ہونے میں میں کوئی عطا. شک نہیں ہے. اب یہ کہاں غلط ہے، کہاں بدعت ہے، کہاں شرک؟ ان کے فضائل قرآن مجید صرف میں ایجاب و قبول ہے، اور سرکار دو لفظ ہیں، قبول کیا قبول کیا قبول کیا، بس ہو گیا، اپنے الفاظ گوہر سے ہو گیا نکاح. ان کا تذکرہ خلافت ورنہ اور دعا. احادیث مصطفیٰ میں ہوا. کیونکہ یہ سارے کے سارے جو دغا والے ہوتے ہیں ان کے پاس دعا اور نہیں اس کے ہوتی. بعد جب عمر فاروق اعظم جو رضی دغا والے اللہ ہوتے عنہ ہیں کی خلافت ان آئی کے پاس دعا نہیں تو ہوتی، حضرت کیونکہ صدیق دعا اکبر اور رضی دغا اللہ میں تعالیٰ صرف عنہ نقطے کا نے فرق. کوئی وصیت نہیں کی. کیا ہے فرق؟ معاملہ اللہ نقطے کا فرق. پر چھوڑ دیا. یہ ایک نقطے نے ہمیں محرم سے مجرم بنا لیا، ہم دعا انہوں نے پڑھتے رہے، وہ دغا سمجھتے رہے. بات اور بھی سمجھنا چاہیے یہ ایک نقطے کا فرق. کہ جب صدیق تو بہر اکبر کیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاروق اعظم کا نام لیا تو اس نکاح. کو اعتراض کرنے والے بھی کیے. اب ایجاب و قبول تو صدیق اکبر کا صرف ایک ہی خطبہ ہوا. اب اس دور خطبے حاضر میں کے سب سے اچھے اور قرآن مجید کی بہترین 3 آیتیں پڑھتی ہیں. افضل پہلے تو افضل 5 انصاف آیات کرنے پڑھتے والے ہیں. آدمی کو. حضور غوث اعظم سے تو اور وہ کون سے؟ قرآن کے 7 آیتیں. اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو مطلب اب 3 آیتوں یہ پر وصیت ہی تھی یعنی عمر فاروق گھٹتا گھٹتا گھٹ رہا ہے، چناؤ کم ہو رہا ہے. غنی کا. یہ کیوں گھٹ رہا ہے بھائی؟ اور اسلام سرکار سہل دو ہے، عالم صلی آسان اللہ علیہ ہے، وسلم کے تنگ نہیں کرتا، بوجھ نہیں حق والے ڈالتا، جتنا گوہر کے کم ساتھ ہے اللہ اتنا تبارک و اچھا تعالیٰ ہے. کے فرمودات 3 آیتیں. جو قرآن مجید میں اب پہلی آیت ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا اور پھر کثیرا خلافت ونساء. تلواروں کے زور پہ بھی ہوتی ہے. یہ آیت ہے. اور اب یہ آیت جب پہلی پڑھتے ہیں تو اس کا معنی تو سمجھیں. اپنے دائرے کیا معنی ہے اس کا؟ سلطنت میں لے اس لیں. کا مطلب کیا ہے اور یہ معنی کیا ہیں؟ کسی نے سمجھا ہے؟ اور یہ پہلی آیت جب نکاح میں پڑھتے ہیں تو اس کے معنی پر کوئی غور و فکر نہیں کرتے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو. لوگوں کا معنی ہے اس میں یا ایھا الناس. اب نکاح مسلمانوں کا ہو رہا ہے. کس کا ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کا ہو رہا ہے. نہ کہ اس میں لفظ مسلم ہے نہ لفظ مومن ہے. اس میں صرف لفظ جمع یعنی ناس، لفظ لوگ عام ہے. سب، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ مسلم ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، جو بھی ہو، سب کا رب ہے وہ. یہ سب کو کہ یا ایھا الناس، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم. اے لوگو ڈرو اپنے رب سے جس نے تمہیں پیدا کیا. ہمیں بھی پیدا کیا، ان کو بھی پیدا کیا. بات سمجھ میں آئی؟ ہمیں بھی پیدا کیا اور ان کو بھی پیدا کیا. من نفس واحدہ، ایک جان سے. اب یہاں دیکھو ایک جان سے. اب مجھے بتائیں ایک جان سے بھلا کوئی پیدا ہوتا ہے؟ اسی لیے یہ آیت پڑھی جاتی ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں ذکر فرمایا ایک جان سے، نفس واحدہ، ایک جان سے پیدا کیا. اب ایک جان سے پیدا کیا صرف نفس واحد سے. کس سے؟ نفس واحد سے، ایک جان سے. اب ہمارے یہاں ایک جان نہیں ہے، 2 جان ہیں، ماں اور باپ. ماں اور باپ یہ دونوں
دو جان ہیں. کیا ہیں یہ؟ دونوں دو جان ہیں. مگر خدا کیا کہہ رہا ہے؟ نفس واحدہ، ایک جان سے بنایا، پیدا کیا. بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. ایک نفس واحدہ سے بنایا اور اسی میں سے ان کا جوڑا کیا. ایک جان سے بنایا پھر اس میں سے اس کا جوڑا کیا اور ایک جان سے پیدا کیا، تو اس کا اشارہ ماں حوا کی طرف ہے. وہ ایک جان حضرت آدم ہے. اگر معنی نہیں لیا گیا تو حضرت آدم تو کسی جان سے، کسی نفس سے تو نہیں پیدا ہوئے، صرف رب نے بنایا. اگر ایک جان سے، یہ بات بھی خیال کریں، تصور کریں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہے، کیونکہ وہ صرف ماں سے بنے، ماں سے پیدا ہوئے، ایک جان سے بنے. اب آدم کو چھوڑو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر اگر ساری خلقت پر نظر کی جائے تو وہ ایک جان سے نہیں بلکہ دو جان سے پیدا ہوتے ہیں. مگر قرآن کہتا ہے ایک جان سے بنایا، اور پھر بنا کر کیا کہتا ہے اس میں؟ کئی، ان دونوں سے. پھر یہاں کیا ہے؟ وَبَثَّ مِنْهُمَا، لفظ جمع کا صیغہ آ گیا پھر اس میں. پہلے کہا ایک جان سے، پھر کہا منہما. کیا ہے منہما؟ تو معنی یہ ہے میاں اور بیوی، یوں سمجھے ماں اور باپ، مرد اور عورت. مرد اور عورت دیکھنے میں الگ الگ ہیں، ذات میں الگ ہیں، صفت میں الگ ہیں، آواز میں الگ ہیں، طاقت میں الگ ہیں، پیشے میں الگ ہیں، سب میں دیکھنے سب میں الگ ہیں. سب میں کیا ہیں؟ الگ ہیں. جب تک جدا ہیں مرد ہیں عورت، مرد ہے عورت. جب ان کا نکاح ہو گیا، جب ان کی اولاد پیدا ہونی ہے، تو یہ دو الگ ہیں، دو ذات الگ ہیں، اور دونوں کے منشائیں الگ ہیں، اور دونوں کے مطلب یعنی جسمانیت الگ ہے، اور دونوں کے ارادے الگ، اور دونوں کے رنگ و آوازیں الگ ہیں. مگر جب بات ایک ہونے کی آ گئی، جو اولاد دنیا میں لانی ہے، جب تک یہ دونوں دو ذات ایک نہیں ہوتی، اولاد ظاہر نہیں ہوتی. اس لیے دیکھنے میں نفس جان دو ہیں، مگر دو جب ایک ہوتے ہیں، یہ ایک ہونے کو اسے نفس واحدہ کہا گیا. دونوں کی جان ایک. اور بعض اہل طریق کے مسائل میں سے آتا ہے کہ جب اولاد پیدا ہوتی ہے تو اس میں 5 خصلتیں باپ کی طرف سے اور 5 خصلتیں ماں کی طرف سے اس کے اندر آ جاتی ہیں. اور بعض خون گوشت لطفہ ماں کی طرف سے ہوتا ہے، اور مغز وغیرہ باپ کی طرف سے ہوتا ہے. کئی چیزیں باپ کی طرف سے، کئی چیزیں ماں کی طرف